اگر تم ٹیچر ہو، استاد ہو، تو بچوں کی صحیح تربیت کرو، بچوں کو اسلام کے متعلق بتاؤ، اسلام کی حقانیت ان کے سامنے بیان کرو، بچوں کے دل و دماغ کے اندر اسلام کے خلاف نفرت پیدا نہ کرو، نفرت پیدا نہ کرو۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بیان کیا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، مطلب یہ ہے ان لوگوں کی تم پیروی نہ کرو جو اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، ان کی باتوں کے اوپر توجہ نہ کرو، کیونکہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر ذرا برابر بھی شک نہیں ہے۔ جو شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں وہ شیطان کے پیروکار ہیں، ان کی بات کو مت مانو، ان کی بات کو مت مانو۔ میرے محترم دوستو، اگر کوئی بات آپ کے ذہن میں اسلام کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو یہ کرنا چاہیے اپنے آپ کو اسلام کے تابع کر دو، کیونکہ ہماری عقل، ہماری سوچ، ہمارا علم ناقص ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور اللہ کا علم کامل ہے۔ جہاں پر سوچتے 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 ہماری عقل کی انتہا ہو جاتی ہے، اس سے آگے وحی الہی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ کا ہر حکم، اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے، اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے۔ اللہ کا ہر فیصلہ حکمت کے اوپر مبنی ہے، چاہے وہ ہمارے دماغ میں آئے یا نہ آئے۔ ہمارے دماغ میں کوئی بات نہیں آ رہی تب بھی ہم نے اس کو ماننا ہے، اگر دماغ کے اندر بات آ جائے تب بھی ہم نے اس کو تسلیم کرنا ہے، کیونکہ ہماری سوچ، ہم خود ناقص، ضعیف اور کمزور ہے، اور اللہ تعالیٰ کامل قدرت والے، اللہ کا علم بھی کامل ہے۔ اللہ کا ہر فیصلہ، اللہ کا ہر حکم حکمت کے اوپر مبنی ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی نہ کرو، اور اسی طریقے سے ایسے واعظین اور خطباء کی باتوں کے اوپر توجہ مت دو جو اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایسے واعظین جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عظیم الشان ہستیوں کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، ان کی باتوں کو مت سنو، ان کی باتوں کو مت سنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، کیا مطلب ہے؟ اتقوا اللہ فی اصحابی، لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا میرے صحابہ کے بارے میں۔ لا تتخذوا من بعدی غرضا، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے صحابہ کو تم طعن و تشنیع کا نشانہ مت بنانا، ان کے اوپر اعتراضات مت کرنا۔ یہ بات ضروری یاد رکھ لیجئے، لا تتخذوا من بعد غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم، آپ نے فرمایا جو میرے ان صحابہ سے محبت کرے گا، میری محبت کی وجہ سے ان صحابہ سے محبت کرے گا، ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جو ان صحابہ سے بغض رکھے گا وہ میرے بغض کی وجہ سے ان صحابہ سے بغض رکھ رہا ہے۔ جو لوگ صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، صحابہ کے اوپر سب و شتم کرتے ہیں، حقیقت میں ان کو رسول اللہ سے بغض ہے۔ لیکن جو لوگ حقیقت میں رسول اللہ سے بغض رکھتے ہیں، اب چونکہ ظاہری طور پر وہ اپنے اس زہر کو باہر نہیں نکال سکتے ہیں، کیونکہ گستاخی ہوگی اور پھر لوگ نہیں چھوڑیں گے، تو اس وجہ سے نعوذ باللہ وہ صحابہ کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، کوشش کرو اپنے آپ کو مکمل طور پر اسلام کے تابع کر دو۔ مجھے ایک بات تو بتاؤ، آج آپ کسی یہودی کے پاس چلے جائیں، آپ کسی عیسائی کے پاس چلے جائیں، آپ یہودی سے پوچھئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کیسے تھے، وہ کہیں گے وہ تو ہمارا جزو ایمان ہے، وہ تو بہترین ہمارا سرمایہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ عیسائیوں کے پاس جائیں، ان سے پوچھئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے، تو وہ یہی کہیں گے وہ تو ہمارا جزو ایمان ہے، وہ ہمارا بہترین سرمایہ ہے۔ کیا نعوذ باللہ حضور کے صحابہ ہی ایسے ہیں کہ ان کے اوپر اعتراضات کیا جائے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل بھی ہیں، اعلیٰ بھی ہیں، اکمل بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، اور اسی طریقے سے سرور کائنات بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں۔ کیا حضور کے صحابہ کے اوپر اس طرح کی زبان درازی کرنا کیا یہ جائز ہے؟ فرمایا ایسے واعظین کو، ایسے خطباء کی باتوں کو مت سنو جو اسلام کے بارے میں، اسلام کی عظیم الشان ہستیوں کے بارے میں لوگوں کے قلوب کے اندر، لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت پیدا کرتے ہیں۔
ایسے واعظین کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں معراج کے موقع کے اوپر جب میں معراج پر تشریف لے گیا تو وہاں پر دیکھا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کی زبان کو اور ان کے ہونٹوں کو کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے، لوہے کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ واعظ اور خطباء ہیں، یہ وہ واعظ اور خطباء ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، دین اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے رہے۔ آج ان کو یہ سزا مل رہی ہے، ان کی زبان کو بھی کاٹا جا رہا ہے، ان کے ہونٹوں کو بھی کاٹا جا رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، کبھی بھی اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا مت کرنا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے، قرآن کریم ایسی کتاب ہے، اس کے اندر ذرا برابر بھی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام ہے، اب دین اسلام ہی چلے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، جی اپنی زندگی کو دین اسلام کے مطابق ڈھالو۔ آپ کا ہر قول، آپ کا ہر فعل دین اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، ہر عمل دین اسلام کے مطابق ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو کامل طور پر، مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، اسلام کے ہر جز کو مانو، ہر قول کو مانو، اسلام کے ہر حکم کو مانو، تمام شعبہ جات کے اندر جی اسلام کے قوانین کو مد نظر رکھو، اسلام کو اپناؤ، یہی کامیابی کا واحد ذریعہ ہے، یہی